بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اس کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اپنے خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ مقام عطا کرتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دو جنتیں عطا کرتا ہے اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے جو برائی چھوڑ دیں۔ اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنکھوں میں سے آنسوں کا ایک قطرہ جس کی مقدار ایک مکھی کے سر جتنی ہو، وہ 7 سمندروں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ ساری برائیوں کو معاف کر کے اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت سے جو بندہ باز آ جائے تو اللہ اسے، اور جو نڈر بے باک ہو کر اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دردناک عذاب سے دوچار کرتے ہیں۔ وہب بن ورد سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے کہ جنت کی محبت اور جہنم کا خوف مصیبت کے وقت صبر دیتا ہے، اور یہ 2 چیزیں دنیاوی لذتوں، خواہشات اور نافرمانیوں سے دور کر دیتی ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خشیت کا مقام کیا تھا، خوف خدا ان کے دل میں کتنا تھا۔ کہا کرتے تھے اللہ مجھے پیدا نہ کرتا، مجھے کوئی چڑیا بنا دیتا، کوئی پرندہ بنا دیتا، فلاں چیز بنا دیتا۔ خوف اور امید اتنی تھی کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ایک نیکی کے ایک ذرے کو قبول کر دیا تو میں نے ایک کام کرنا ہی چھوڑ دوں، اس لیے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کا یا ایمان لانے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیزہ سے زخمی کر دیا گیا اور ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے میرا چہرہ زمین پہ رکھ دو، افسوس اور شدید افسوس، اگر اللہ نے مجھ پر رحم نہ فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے فتوحات کرائیں، شہر آباد کرائے۔ انہوں نے کہا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے برابر ہی میں چھوڑ دیا جائے، یعنی نہ نقصان اور نہ نفع دیا جائے، مجھے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ یہ ان کے مقام تھا، یہ ان کا برا تھا۔ داڑھی کا ایک بال سفید ہوا تو اپنے نوکر کو، اپنے ملازم کو جو روزانہ موت پہ متنبہ کرتا تھا اس کو رخصت دے دی۔ اب میرا چوکیدار آ گیا، یہ مجھے روزانہ متنبہ کرتا ہے، عمر موت موت، قبر حساب۔ تو جو اس خوف اور ڈر کی وجہ سے قبر کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان پڑھ کے دیکھ لیں۔ حضرت زین العابدین بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو سے فارغ ہوتے تو کانپنے لگ جاتے۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور کس سے مناجات کا ارادہ کر رہا ہوں۔ مالک ملک، خالق کائنات۔ اگر دنیا کے کسی بندے کے پاس جانا ہو، کوئی پیشی ہو، کوئی حاضری ہو، کوئی کچہری عدالت، کسی مجسٹریٹ، کسی جج، کسی آئی جی، پولیس افسر کے پاس، تو بندہ وہاں ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اپنے اوسان اور حواس کھو بیٹھتا ہے۔ تو اس وجہ سے نماز کے اندر جو خضوع اور خشوع کا حکم ہے، سُذُو زِینَتَکُم عِندَ کُلِّ مسجد، بن سمر کے آؤ، اللہ کے حضور کھڑے ہو۔
اسی لیے ہاتھوں کو یوں باندھ کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہے، قوموا للہ قانتین، اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ وہاں کسی کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، کوئی ننگے سر نماز پڑھ رہا آتا ہے، ہو جاتی ہے، اس میں شک کوئی نہیں، لیکن جو آداب ہیں، جو مستحبات ہیں، ان کو بجا لایا جائے۔ اگر 5,000 7,000 20,000 کا ایک سوٹ بندہ لگا سکتا ہے، پہن سکتا ہے، تو 150 کی ٹوپی نہیں لے سکتا؟ یہ بات تو ہونی چاہیے نا۔ بعض لوگ سر کے اوپر مسا نہیں ہے، جل لگی ہوئی ہے، بالوں کا سٹائل خراب ہو جائے گا۔ اللہ کی پناہ کہ اس بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے جا رہے ہو جو خالق کائنات ہے۔ بدل اللہ سیئات حسنات پہ قدرت رکھتا ہے، وہ تمہاری برائیوں کو نیکیوں پہ تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خوف خدا نے مجھے کھانے پینے سے روک دیا، اب مجھے کھانے پینے کی خواہشات نہیں ہوتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ گناہ گاروں کے ساتھ ایماندار، ایمانداروں کے ساتھ گناہ گار، نیکوکاروں کے ساتھ پرہیزگاروں کے ساتھ بد کردار لوگوں کا بھی، اگر یہ معاملات نہ ہوں، یہ برائیاں، یہ بدکاریاں، یہ بد کرداریاں یہ نہ ہوں، ہر ایک کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام برابر چل رہا ہو، خوف ہی خوف ہو، تو کائنات کا نظام معطل ہو جائے۔ اس کے ڈر اور اس کے خوف کی وجہ سے نہ کوئی تصنیف کر سکتا ہے، نہ کوئی تعلیف کر سکتا ہے، نہ کوئی تقریر کر سکتا ہے، نہ کوئی واعظ کر سکتا ہے۔ یہ ساری اس کے امیدوں کے نتیجے ہیں کہ اس نے معافی کا اعلان کر دیا، جو برائی کر کے آگے میری بارگاہ میں آ کے جھک جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ، توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کے پر بہت خوش ہوتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنا ایسے ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میری خواہشات رک گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 آدمیوں کا ذکر کیا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جس نے تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور وعید کو یاد کیا اور اپنے قصور یاد کر کے خوف الہی سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور خوف الہی کی وجہ سے وہ نافرمانیوں اور گناہوں سے کنارہ کش ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو آدھی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روئی، اور دوسری وہ آنکھ جس نے رائے خدا میں نگہبانی کرتے ہوئے گزاری، سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے، ملک و ملت و قوم کی حفاظت کے لیے اس نے جاگتے ہوئے رات گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 آنکھوں کو کبھی جہنم نہ دکھائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہر آنکھ روے گی مگر جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک گئی، جو آنکھ رائے خدا میں بیدار رہی، اور جس آنکھ نے خوف الہی کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکالا، وہ رونے سے محفوظ رہے گی۔ ایسی آنکھیں اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گی۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کسی کے ڈر کی وجہ سے، کسی ظالم، کسی جابر، کسی حاکم کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں افلاطون یا ارسطو جو بھی گزرا تو بڑا اپنے آپ کو سمجھتا تھا، تو لوگوں نے کہا اللہ کا نبی بھی ہے، وہاں بھی جایا کرو، ان کی محفل میں بیٹھا کرو۔ اس نے کہا اس غریب کے پاس، اس فقیر کے پاس، لوگوں کے تنگ آنے کی وجہ سے اس نے کہا چلو ایک دن مل بیٹھتے ہیں۔ جا کے بیٹھے تو اس نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو تیر و سنان، نیزے، تیر و تلوار، پتھر بنا لے اور تجھ پہ پھینکے جائیں، تو بتا پناہ کس کی مانگے گا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مسکرا کے جواب دیا یہ کوئی بات ہے، جو تیر برسائے گا پناہ اسی سے مانگنی ہے۔
پٹائی ایک کر رہا ہو، معافی دوسرے سے مانگ رہے ہیں، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ تو بات یہ آپ کا یہ جواب سن کر اس کی افلاطونی، اس کی ارسطو وغیرہ ساری نکل گئی۔ اللہ کے نبیوں کو جو اللہ تبارک و تعالی حکمت ادا کرتا ہے نا، اتنی شاید کسی اور کو نہیں دیتا۔ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا تو سب کے بارے میں ہے، لیکن جو حکمت، جو تزکیہ نفس انبیاء اور رسل کا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خوف اپنے ذہن میں، اپنے دل میں رکھو، دنیا کے ہر غم سے آزاد ہو جاؤ گے، ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ گے، اور جہنم سے بھی آزاد۔